السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ بہتر طریقے سے فائنل ایئر پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں کہ چیک یور اکوپمنٹ ان ایڈوانس۔ تو آپ کے سسٹم کے ساتھ یا آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ جتنے بھی اکوپمنٹ ہے یا ڈیوائسز ہیں ان کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے۔ تو فار ایگزامپل جیسے کہ آپ کے اگر سسٹم کو انٹرنیٹ چاہیے تو وہ انٹرنیٹ اس وقت ایکسیسیبل ہے یا نہیں ہے، انٹرنیٹ آپ کی ڈیوائسز میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ جو بھی موڈیم ہے کوئی اگر لگی ہوئی ہے تو وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے، مطلب اگر کسی ٹول میں آپ نے کام کیا ہوا ہے تو وہ ٹول بھی اس وقت ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں آپ کے سسٹم میں جو اس وقت پروجیکٹ میں ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے، یہ آپ نے چیک کر لینا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ڈریس کوڈ، آپ پراپر ڈریس کوڈ کے ساتھ پریزنٹیشن میں جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلا جو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اس سے آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے ایکسٹرنل کے اوپر یا انٹرنل یا آڈینس کے اوپر، کہ آپ کے اگر پراپر پریزنٹیشن والی لک کے ساتھ جائیں گے تو آدھا کام آپ نے کر لیا ہے، باقی آدھا کا کام آپ نے کرنا ہے۔ تو اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سم ٹائم ہم پریشرائز ہو جاتے ہیں پریزنٹیشن کے دوران۔ اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ دنیا کا اختتام ہے، یہ میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں، تو اس جنگ کا سوچ کے جاتے ہیں تو ہم پریشر لے لیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھیں، آپ نے ریلیکس رہنا ہے اور ایک لمبی سانس لینی ہے، اس کے لیے آسان طریقہ ہے لمبی سانس لینی ہے، اور یہ اپنے مائنڈ سے نکال دینا ہے کہ یہ آپ کسی میدان جنگ میں انٹر ہو گیا۔ سمپل یہ ایک پریزنٹیشن ہے، اس کو آپ نے پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنا ہے اور کام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ جو اب وہ چیزیں ہیں، جب آپ نے پریزنٹیشن سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے، آپ کے پروگرام کا نام آپ بتائیں گے، اس کے علاوہ آپ کا گروپ ممبر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائے گا، اس کے بعد آپ کے سپروائزر کا نام آپ بتائیں گے، اس کا تھوڑا بہت آپ نے انٹرو بتا دینا ہے کہ وہ کس پوزیشن پہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دینا ہے، پروجیکٹ کے بارے میں بتانا شروع کر دینا ہے۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ پریزنٹیشن کے دوران آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹاک لاؤڈ بٹ کا اونچا بولنا ہے، لیکن وہ اونچا اتنا زیادہ بھی اونچا نہیں بولنا ہے کہ وہ آپ کا ایک برا امپریشن جائے، اور اتنا بھی آپ نے کم سلو نہیں بولنا ہے کہ آڈینس کو آپ کی بات کی سمجھ نہ آئے، وہ آپ سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کریں، یا وہ کنفیوز ہیں یا آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں ان کو پراپرلی پتہ ہی نہ چل پائے۔ دیکھیں، ایک چیز مائنڈ میں رکھیں، آپ اپنے پروجیکٹ کو ایک قسم کا سمجھانے گئے ہیں، اگر آپ ان کو پراپرلی سمجھا نہیں سکیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں نے یہ 15 منٹ جیسے گزارنے، اگر آپ یہ سوچ کے 15 منٹ گزار دیں گے تو اس کے بعد جو 15 منٹ بعد جو حشر ہوگا وہ بہت برا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے کلیئر کرنی ہے اپنی آڈینس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ ڈونٹ اسکپ سلائڈ۔ آپ نے اگر سلائڈز بنائی ہیں، اتنی زیادہ سلائڈز بنا لی ہیں، اس کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو ہے، آپ نے سلائڈز جتنی بھی بنائی ہیں ان کو اسکپ نہیں کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، جتنی بھی سلائڈز رکھنی ہیں ان کا ایک ٹائم ہوگا، چاہے وہ 30 سیکنڈ ہو چاہے وہ 1 منٹ ہو، ان کے اوپر آپ نے بولنا، اس کو ڈسکس کرنا ہے، جلدی جلدی سلائڈز کو فارورڈ نہیں کرتے جانا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی اچھی چیزیں جن چیزوں میں آپ اسٹرینتھ بھی ہے، جو چیزیں آپ کی اسٹرینتھ بھی ہیں، ان کو بھی آپ لوز کر جاؤ گے۔ یہ پوائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ڈونٹ ریڈ لائک اے ٹیکسٹ بکس۔ آپ نے اپنی سلائڈز کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا کہ جیسے آپ نے کتاب پڑھنا شروع کر دی ہے۔ آپ نے ایک پوائنٹ دیکھنا ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے ود آڈینس، اور اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ دیکھنا ہے۔ ٹوٹلی سلائڈز کے اوپر دیکھ کر آپ نے ڈسکس نہیں کرنا، اور سلائڈ کے اوپر اتنا ڈیٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ سلائڈ کے اوپر جسٹ پوائنٹ ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ پروجیکٹر یا LED کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے سسٹم پہ دیکھنا ہے اور اس کو پوائنٹ کو ڈسکس کرنا شروع کر دینا ہے۔ ہیو اے گڈ آئی کانٹیکٹ ود آڈینس اینڈ کیپ اسمائل۔ آپ نے اپنے آڈینس کو کی طرف دیکھ کے بات کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ چھت کی طرف دیکھ رہے ہو
یا آپ بہت پیچھے دیکھ رہے ہوں یا ایسے کر کے دیکھ رہے ہوں، آپ نے آڈینس کی طرف دیکھنا ہے، اور یہ تبھی چیز آئے گی جب آپ کو پتا ہوگا سلائیڈز میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے رٹا بھی نہیں لگانا، آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور ان پوائنٹ کو ڈسکس کرتے جانا ہے، اور اسمائل رکھنی ہے، غصے کے ساتھ نہیں دیکھنا. اگر آپ غصے سے دیکھیں گے تو وہ ایک عجیب سا کام ہی ہو جانا ہے. ڈونٹ بی اریٹیٹ ان اینی سچویشن. کسی بھی سچویشن میں کوئی آڈینس میں سے کوئی ڈسٹربنس کر دیتا ہے، کوئی کوشچن کر دیتا ہے، تو آپ نے اس کو بڑے ٹالرنس کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ سننا ہے اور اس کے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. اگر وہ آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس کا جواب دیں گے، اگر پروجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو آپ بتا دیں گے کہ یہ ہمارے پروجیکٹ کے اسکوپ میں نہیں آتا. لیکن آپ نے ہر سوال کا جواب یہ بھی نہیں دینا کہ یہ ہمارے پروجیکٹ کے اسکوپ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹائم کو چیک کرنا ہے، بہت زیادہ ٹائم گین نہیں کرنا. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پریزنٹیشن کی پریکٹس کریں، پریزنٹ کریں. آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنی سلائیڈز ہیں اور ہر سلائیڈز کتنا ٹائم لے رہی ہے، اور ہر پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے میرا کتنا ٹائم جا رہا ہے. تو اس کو مائنڈ میں رکھیں گے اور کوشش کرنی ہے کہ ود ان ٹائم وائنڈ اپ کریں گے آپ اپنے کام. یہ پوائنٹ کافی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سے کویشچن کیا جاتا ہے تو آپ نے اس کا جواب کیسے دینا ہے. تو جب آپ سے کویشچن کیا جائے تو 3 سیناریو بنتی ہیں. تو سب سے پہلے کہ آپ کو جواب آتا ہے، تو آپ کویشچن کو، سب سے پہلی بات ہے کویشچن کو پورا سنیں اور اس کے کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کریں اور جواب دینے کی جلدی نہ کریں. اگر آپ کو کویشچن سمجھ نہیں آیا تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں پلیز آپ یہ کویشچن دوبارہ کیجیے، میں سمجھ نہیں سکا، تو وہ کویشچن ریپیٹ کر دیں گے. اتنے میں آپ کو ٹائم مل جائے گا کہ آپ اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں. اس کے بعد اس کویشچن کا آنسر دینا ہے. اگر آپ کا کویشچن آپ 100% شیور نہیں ہے کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں آئی ایم ناٹ 100% شیور بٹ آئی تھنک سو دا آنسر از. اس کے بعد آپ اپنا جواب پٹ کر دیں. اگر آپ کو بالکل کویشچن کا آنسر نہیں آتا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوری مے بی آئی اسکپ دس امپورٹنٹ کویشچن، امپورٹنٹ ٹاپک، سو آئی ول چیک اٹ لیٹر. تو آپ انہیں اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں کرنا کہ ایک چیز میں آپ غلط بھی ہیں اور آپ نے اگر آپ کو یہ آنسر نہیں آتا تو آپ نے بحث نہیں کرنی. اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے سامنے والی آڈینس یا ایکسٹرنل انٹرنل صحیح بات کر رہے ہیں تو آپ ایگری کے ساتھ آگے بڑھیں، ایگری کر کے آگے بڑھیں، اور اس کے بعد تاکہ وہ اور زیادہ کویشچن کریں اور آپ زیادہ بہتر جواب دے سکیں.